جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین حضرات، آج کے درس کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 تا 10 جو ہے ان کو پڑھنا سیکھا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور تشریح جو مختصر انداز میں ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج کی جو نشست ہماری ہوئی اس کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے یعنی ان الذین کفروا سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ تک اس کی تلاوت جو ہے وہ سیکھی ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں اب آپ کے سامنے اس کا صرف ترجمہ جو ہے وہ پہلے با محاورہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ تو یہ ہمارے ناظرین یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا یہ ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کی مختصر سی تفسیر جو اس کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور اسے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں چونکہ ٹھنڈک جو ہوتی ہے اس کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے، تو اسی طرح دن جو ہے اس کی پہچان رات سے ہوتی ہے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اس آیت سے پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مخلص مومنین کا ذکر کیا اور ان کا تذکرہ کیا، تو مخلص مومنین کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے جو کفار تھے ان کو ذکر کیا، تو گویا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، اس کی پہچان کرنا ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ جو مومن مخلص ہیں ان کے بعد کافر لوگ کون ہیں اور ان کا مومنین کے بعد ذکر کیا گیا تاکہ پہچان کرنا آسان ہو جائے۔ جیسا کہ دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے تو ایسے ہی مومن جو ہے اس کی وجہ سے پھر اس کافر کی پہچان تمہارے لیے کرنا آسان ہو جائے گی۔ اس آیہ مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، کون لوگ؟ جیسے ابو جہل، جیسے ابو لہب، یہ سارے کفار وغیرہ اس طرح کے لوگ، اے پیارے محبوب جن کی قسمت کے اندر کفر ہے ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے سے عذاب کے حوالے سے ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ محبوب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک ضروری بات ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں اسے پرکھنا ہے، وہ کیا ہے
کہ کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کیوں کی گئی؟ جب پتہ تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، پھر کیوں حضور نے انہیں بار بار تبلیغ کی اور پھر کیوں انہیں اسلام کی دعوت جو ہے وہ دی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنا، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے، ان پر دلیل قائم ہو جائے۔ کہیں قیامت کے دن یہ لوگ ایسا نہ کہیں کہ اے اللہ اگر تیری جانب سے کوئی ہمیں دعوت دیتا تو ہم تو تیرے اوپر ایمان لے آتے، تو تیری جانب سے تو ہمیں کوئی دعوت دینے والا ہی نہیں آیا، تو ہم کس پر ایمان لاتے، ہم کیسے ایمان لاتے؟ تو اس حجت کو پورا کرنے کے لیے، جیسے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، فرمایا کہ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ نے رسولوں کو بھیج دیا، اب ان لوگوں کے پاس قیامت کے دن کوئی یہ عذر نہیں ہے کہ مالک ہم تب مانتے اگر تیرا کوئی ہمارے پاس رسول آتا۔ تو اللہ نے رسولوں کو بھیج کر وہ حجت قائم کر دی، وہ دلیل قائم کر دی کہ قیامت کے دن اب اگر یہ ایسا کرنا چاہیں تو یہ ان کی بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوگی۔ تو اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، ابھی رسول تشریف نہ لاتے اور ہم انہیں عذاب کے اندر گرفتار کر دیتے اور عذاب سے تباہ و برباد کر دیتے، تو فرمایا لقالو، ضرور وہ کہتے کہ لولا ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، تو ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی اتباع کرتے، ہم ان کی پیروی کرتے۔ تو اس وجہ سے معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کی تاکہ قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ پیش کریں۔ یہ عذر بھی ان کا اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور، حضور نے تبلیغ کی، اگرچہ وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے، لیکن حضور کو تو اس کا فائدہ ہوا۔ سرکار نے جو تبلیغ کی ہے، حضور کو اس پر انعام تو ملا، اللہ کی جانب سے اجر اور ثواب ملا۔ بعین ہی آج کے مبلغ کو یہ بات جان لینی چاہیے، آج کے تبلیغ کرنے والے شخص کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بس تبلیغ کرے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر عمل کے دائرے میں بھی لا کر کھڑا کر دے۔ عمل کرنا اس شخص کی اپنی ذات پر ہے، یہ تبلیغ کرے للہیت، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے یہ تبلیغ کرے گا اور اپنے اس پیغام کو آگے پہنچائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے یقیناً اللہ رب العزت اس پر اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب آگے اس شخص پر ہے کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو دگنا ثواب مل جائے گا، اگر وہ قبول نہیں کرتا تو اس کے منہ پر اس کا اپنا وبال ہے، اس کے سر پر اس کا اپنا وبال ہے، لیکن اسے اللہ کی جانب سے اجر اور ثواب جو ہے وہ یقیناً نصیب ہوگا۔ آگے فرمایا ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنا، اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے یہ ایمان سے محروم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے کہ جس کی بنا پر حق سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی یہ حق بن سکتے ہیں، تو نہ ہی یہ حق سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، غشاوہ علی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے، سخت اللہ کا عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، یہاں یہ جو آیت یا اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے، اس سے پہلی آیات جو ہے ابتدائی طور پر مخلص ایمان والوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جن کا ظاہر باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر اس کے بعد کافروں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے،
اور اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک کی آیات ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا کہ جو ظاہری طور پر اپنا ایمان ثابت کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ کفر سے بھرے ہوئے ہیں، اور انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ ظاہری دشمن سے چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے اپنا کفر جو ہے وہ ظاہر کر دیا، اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اتنا خطرہ ان کا نہیں ہے کہ جتنا خطرہ ہمیں ان لوگوں کا ہے کہ جو ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ ایمان کے، اسلام کے دشمن ہیں اور اس کے وہ مخالف ہیں۔ اس لیے یہاں سے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، اپنی زبانوں سے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، ہم آخرت پر ایمان لے کر آئے، حالانکہ فرمایا کہ وہ ایمان والے ہوتے نہیں ہیں، ایمان ان کے اندر ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری مدد کرنے والے ہیں، ہم تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو رسول کو مانتے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر بھی حضرت انسان کو سمجھنا چاہیے، بہت سارے ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جو آپ کو کہیں گے قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اسلام تو ہم بھی قبول کرتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر اذکار تو ہم بھی کرتے ہیں، تو تم نے ہمیں ایسے کیسے کہہ دیا؟ صاحب، ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری لباس سے، ظاہری طور پر وہ ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کفر بھرا ہوا ہوتا ہے اور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تو ان لوگوں کے کفر پر بھی مطلع فرما دیا تھا۔ اس آیت کے اندر چند ایک ضروری باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال جو ہیں وہ مومن کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتے، فائدہ والے نہیں ہو سکتے۔ دل کی تصدیق جو ہے وہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ ایک دوسری بات ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، تو پھر وہ سب منافق ہیں، وہ منافقین میں سے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری بات کہ یہ اسلام جو ہے اور مسلمان جو ہے، ان کے لیے کافروں سے زیادہ نقصان ان کی منافقوں کی وجہ سے ہے۔ اتنا کافر کا نقصان نہیں ہوگا مومن کو اور اسلام کو جتنا نقصان ان لوگوں کا، یعنی منافقوں کا اسلام کو اور مسلمانوں کو ہوگا۔ آگے وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ، اس آیت کے اندر وہ اپنے آپ کو اللہ کو اپنی جانب سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کو دھوکہ یہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک اس کی صورت یہ ہے کہ وہ پوشیدہ باتیں رکھ کر ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حضور کو ظاہری طور پر دھوکہ دے رہے تھے، تو حضور چونکہ اللہ رب العزت کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، تو سرکار کو دھوکہ دینا در حقیقت وہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، تو وہ حضور کو دھوکہ دیتے تھے اور سرکار کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم تو ان کی مجالس میں آتے ہیں، ہم ان کے پاس آتے ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو وہ حقیقت میں حضور کو نہیں بلکہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے تھے۔ تو قرآن نے ان کی اس بات کا بھی رد کیا۔ انہیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ اللہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ظاہر اور باطن کا تضاد جو ہے یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا یہ عیب ہے، اور اس عیب سے انسان کو ہمیشہ کے لیے بچنا چاہیے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس آیت کے اندر قلبی بیماری جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس بیماری کی جو مریض ہیں وہ منافق لوگ ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بیماری بد عقیدگی ہے، عقیدے کا خراب ہو جانا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بغض یہ در حقیقت دل کی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے کہ جو ہمارے جسم کو تکلیف اور اذیت دیتی ہے، وہ بیماری ہے، اور ایک روح کی بیماری ہوتی ہے کہ جو ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، ہمارے اسلام کے لیے خطرناک ہوتی ہے، ہماری روح کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اور پھر آگے ان کی تکذیب کی، فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کے اندر اضافہ فرما دیا اور وہ بیماری مزید بڑھ گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو رسول کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے کہ جس سے ہر شخص کو بچنا اور اس کے لیے
اس سے دور رہنا یہ لازم اور ضروری ہے، اس سے اجتناب چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور فرمایا کہ نیکی جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی وہ کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرمایا ایک شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر جھوٹ آج عام ہو چکا ہے، اگر ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں تو ہمارے گھر کا ماحول درست ہو جائے، ہمارے سارے کام جو ہیں وہ درست ہو جائیں۔ تو یہ تھی آج کے اس درس کی جو ہم نے سبق پڑھا، اس کی مختصر سی تشریح اور ترجمہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس سے اپنا ربط قائم کیجیے۔ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی کل 4 سے 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔